بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ پہلی آیت میں یہ آتا کہ تبارک ہے وہ اللہ، سورس آف برکت ہے وہ اللہ جن کے ہاتھوں میں سبھی چیزوں کا کنٹرول ہے اور ہر چیز ان کے پاور میں ہے۔ تو فرسٹ ورڈ پہ توجہ دیں گے، برکہ مطلب کیا؟ بگ، کچھ بڑا اچیو کر لینا تھوڑے سے ٹائم میں اور تھوڑے سے ایفرٹ کے ساتھ۔ سمجھو کہ آپ کو کوئی کام کرنے ایک گھنٹہ لگتا، اگر آپ کے ٹائم میں برکت آئی تو سیم ٹائم میں آپ کے 5 الگ الگ چیزیں ہو جاتے، تو مطلب اللہ تب آپ کو اس ٹائم میں برکت دیے، آپ کے ٹائم میں برکت ڈالے اللہ۔ اور سوچو کہ آپ کسی اسٹور میں گئے، وہاں کوئی گراہک نہیں تھا جب آپ گئے، مگر آپ کے جانے کے بعد وہ اسٹور بھر گیا، تو آپ اس چیز کے لیے برکت بن گئے۔ تو ویسے ہی اللہ مبارک ہے، اللہ سورس آف برکت ہے، اللہ ہی اوریجن ہے اس برکت کے۔ تو جو بھی چیز ملٹیپلائی ہوتی کم ایفرٹ یا ٹائم یا منی یا اسٹڈی میں، جس سے بہت فائدہ ہو سکتا، وہ برکت ہے۔ اس کے بعد یہ آتا کہ اور نا جو تبارک ورڈ ہے وہ صرف اللہ سے ایسوسیٹ کیا گیا ہے۔ مطلب قرآن میں جب بھی اللہ اپنے بارے میں بولیں تو تبارک آیا۔ دیکھو جب بھی اللہ اپنی کریشن کے بارے میں بات کرے تب تبارک یوز کرتے ہیں اللہ زیادہ تر۔ ایک اس میں یہ آتا کہ آسمان کی طرف دیکھو، ایک آیت میں یہ آتا کہ آسمان کی طرف دیکھو، جس کو اللہ اسٹار سے سجائے اور اس میں ایک لیمپ رکھے، مطلب سن۔ اس کے بعد اللہ تبارک کا ورڈ یوز کرے، ٹھیک ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تبارک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سبھی چیزوں کا کنٹرول ہے اور ہر چیز ان کے پاور میں ہے، ان کے طاقت میں ہے۔ تو آپ ایک سوچو کہ آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چیئر، اوپر کی چھت، جو بھی آپ کو روڈ دکھ رہی، وہ روڈ، وہ جو بھی گاڑیاں جا رہے ہیں اس کے اوپر سے، وہ گاڑیاں، وہ سب اللہ کے ہیں۔ اگر آپ باہر جاؤ اور یا کسی اوشن یا کسی ماؤنٹین پہ جاؤ، تو جہاں تک بھی آپ کی نظر جا سکتی وہ سب اللہ کا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کسی پلین میں بیٹھے تو جو بھی آپ کو دنیا نظر آ رہی چھوٹی چھوٹی وہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ سوچو کہ اگر ایک پتا بھی گر رہا تو وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب اسپرنگ سیزن آتا تب پتوں کی برسات ہوتی، تو اپنے آپ کو یہ یاد دلاؤ کہ جو بھی گر رہا، جو بھی پتا گر رہا، وہ سب اللہ کے کن سے گر رہا۔ تو آپ جو بھی سچویشن میں ہیں، اللہ چاہے اس کو یوں میں آپ کی سچویشن پلٹا دے سکتے۔ تو اٹھو، جو بھی آپ کو مشکل آ رہی اپنے فرض پورے کرنے میں، اس کو سائیڈ میں رکھو اور وہ پورے کرو۔ اٹھو، صبح اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو، جو آپ کا تکیہ جو بہت عزیز ہے آپ کے لیے وہ چھوڑو، وہ کام جس میں آپ بہت انوالوڈ ہے، جس کے لیے آپ اللہ کو چھوڑ دے رہے، کم سے کم ایٹ لیسٹ فرض تو پورے کرو، وہ چھوڑو۔ اللہ چاہے تو وہ چیز آپ سے 2 منٹ میں لے سکتے۔ اللہ کے کنٹرول میں ہر چیز ہے۔ اور کبھی بھی مسلمان امپاسبل ورڈ نہیں یوز کرنا، کیونکہ اپن اگر کسی چیز کو امپاسبل بول رہے تو اپن انڈائریکٹلی یہ بول رہے کہ اللہ نہیں کر سکتے، مطلب یا پھر اپن کو اللہ پہ اتنا یقین نہیں ہے کہ اللہ وہ چیز کو کر سکتے۔ اللہ کے ایک کن سے دنیا پلٹ جا سکتی۔ تو جو بھی آپ کی سچویشن دکھ رہی اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، یقین کرو، آپ کا بیسٹ دو اور یقین کرو کہ اللہ اس چیز میں اس کی آپ کے فیور میں کرے، جو بھی بہتر ہے وہ اس کے لیے کرے۔
اگر اللہ نہیں بھی کر رہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وزڈم رہتی، اور اپن کو وہ وزڈم وہ جاننا اب جاننا بہت ضروری کچھ نہیں رہتا. اللہ پہ یقین رکھنا کہ جو بھی ہو رہا اپنی بہتری کے لیے ہو رہا، اپن کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ہو رہا، یا اپنی آخرت بیٹر ہو رہی اس کے لیے. ہر چیز کا جواب اپن کو نہیں ملتا بیچ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری آیت پہ آتے ہیں. دوسری آیت میں یہ بولے اللہ کہ اللہ ڈیتھ دیے، اللہ ہی ہے جو موت دیے اور لائف دیے تاکہ ان لوگ ٹیسٹ کر سکے تم میں سے کون اپنے اعمال میں بہتر ہے. ٹھیک ہے. پہلے موت کا ذکر آتا، اس کے بعد لائف کا ذکر آتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے کون بہتر ہے. تو دیکھو پہلے ڈیتھ کیوں؟ پہلے تو اپن زندہ ہوئے نا، پہلے لائف کا ذکر آنا تھا، پہلے ڈیتھ کا ذکر کیوں آیا؟ تو یہ دیکھو کہ ڈیتھ سرٹن ہے، ڈیتھ ہوتی، کب ہوتی ہے اپن کو نہیں معلوم، بٹ وہ پکا فار شیور اٹ ول ہیپن. اپن کو ڈیٹ نہیں پتہ ہے، بس اپن کا ویزا ایشو ہو گیا، وہ ویزا میں کیا ڈیٹ ہے اپن کو نہیں معلوم ہے. تو اسی لیے پہلے مطلب اس کا ایک وزڈم یہ بھی ہے کہ اسی لیے پہلے ڈیتھ کا ذکر آیا. ڈیتھ موت ایک ڈور کی طرح ہے. جب اپن کو اپنی موت آتی تو اپن ایک لائف سے دوسرے لائف میں انٹر ہوتے. پر اپن کو آخرت سے کیوں ڈر لگتا؟ سوچنے کی بات ہے. اپن کو بول دیا اللہ کہ آپ یہ کرے تو یہ ہوئیں گا، یہ کرے تو یہ ہوئیں گا، پر پھر بھی اپن کو آخرت سے ڈر لگتا. کیوں لگتا؟ کیونکہ اپن کو معلوم ہے پر اپن اس کے لیے پریپیئر نہیں کر رہے، اپن اس کو سیریس نہیں لیتے. اگر سوچو کہ آپ کا ایگزام ہے، آپ اچھے سے پریپیئر کر کے گئے تو آپ کو ڈر نہیں لگتا. آپ کو معلوم رہتا کہ کیا آنے والا ہے، تمہیں کو معلوم ہے تمہیں کو کیا لکھنا ہے. کہ شادی بھی ہے گھر میں یا کوئی ریلیٹیوز بھی آ رہے تو آپ ان کے لیے 10 فیسٹ بنا دیے، تو اب آپ کو ڈر نہیں لگتا رہے کیسا مینیج ہوئیں گا، یہ ہوئیں گا وہ ہوئیں گا بول کے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے لیے پریپیئر کریں. اگر وہی پریپریشن اگر اپن اپنی آخرت کے لیے بھی کرے تو اپن کو ایک لیول آف کانفیڈنس آتا اپنے کو. تو اسی لیے پلان کرو، پریپیئر کرو. اپن ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے لائف کے سچویشن میں. مطلب اچھا میرے کو یہ سرٹن لیول آف منی چاہیے، سرٹن لیول آف خوبصورتی چاہیے، یا میں اتنا شارپ رہنا، یا میں اس چیز میں بہتر رہنا. مگر وہی کمپٹیشن اگر اپن آخرت کے کاموں کے لیے کرے تو اپنی لائف کتنی بدل جاتی. ٹھیک ہے. تو آیت میں آگے بڑھتے ہیں تاکہ میں تم لوگوں کو ٹیسٹ کر سکوں، دیکھ سکوں کہ تم لوگوں میں سے بیسٹ کون ہے اعمال میں. بیسٹ دیکھو کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے اس کے 2 سے 3 کنڈیشنز رہتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ وہ عمل صحیح رہنا، اچھا رہنا. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کی نیت. تھرڈ یہ ہے کہ آپ کیسا کر رہے ہیں. تو سوچو کہ اگر نیت اللہ کے لیے رہنا، میں تمہارے کو ہیلپ کر رہا ہوں تاکہ میں اللہ کو خوش کر سکوں، تاکہ اللہ میرے کو اس کے لیے ریوارڈ دے سکے، ویسی والی نیت. میں کما رہی ہوں، میں کما کے کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں گھر کے فائنینشیل میٹرز میں تاکہ میں اللہ میرے سے راضی ہو، نہ کہ میں تمہاری مدد کر سکوں. تو نیت صاف رہنا اور کام اچھا والا رہنا. تھرڈ یہ ہے کہ آپ کیسا کر رہے ہیں اس کو، ہاؤ آر یو ڈوئنگ اٹ. سوچو کہ اگر آپ کو صلات پسند ہے مگر آپ بولتے کہ میں فرض کی 2 رکعت نہیں 4 رکعت پڑھتا ہوں، 5 رکعت پڑھتا ہوں، ایسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ ایک نیا طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے. ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے تو آپ ان کو پسند ہے سو کام ان کے پسندیدہ طریقے سے کرتے، نہ کہ آپ کے طریقے سے. تو ویسے ہی دین کے معاملے میں بھی اللہ جو بولے، جیسا کرنے کے لیے بولے ویسا کرنا، نہ کہ اپن کو جو صحیح دکھ رہا، اپن کو جو سمجھ میں آ رہا ویسا کرنا. اور اگر آپ اب سوچو کہ
اعمال، اگر اپن اعمال دیکھیں، یہ اعمال بس ریلیجیس میٹرز کے اعمال ہی نہیں ہے. صلات، فرض، اچھے سے بات کرو، ہیلپ کرو، ایک دوسرے کی برائی مت کرو، بس اعمال اسی کو نہیں بولتے. اعمال اگر آپ اپنی لائف اللہ کے طریقے سے جی رہے تو آپ کی لائف بھی ایک اعمال بن جاتی. آپ سوچو کہ آپ کوئی کام ہی کر رہے ہیں، کار ہی دھو رہے ہیں، تو آپ کتنے کم ٹائم میں دھو رہے، کتنے ایفیشینٹلی دھو رہے، کتنا کم پانی یوز کر کے دھو رہے، کتنی کم گندگی پھیلا رہے. اگر آپ ان سب چیزوں کا بھی کیئر کریں تو وہ کام بھی ایک عمل بن جاتا. اگر آپ شادی میں بھی جا رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے ریڈی ہو رہے، اللہ کو راضی، اللہ جس سے راضی رہتے اس طریقے سے ریڈی ہو رہے یا دنیا کے سٹینڈرڈ سے ریڈی ہو رہے. تو آپ جس طریقے سے وہ کام کر رہے، جس نیت سے وہ کام کر رہے، چاہے وہ دنیاوی کام کیوں نہ ہو، وہ ایک اعمال میں بدل جاتا. آپ پکائے تو بھی اگر آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پکا رہے ہیں، نہ کہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو کرنا ہی پڑتا اس لیے پکا رہے، تو وہ بھی ایک چھوٹی سی چیز 0 سے 100 کر دیتی اس کو. اتنا بیوٹیفل علم ہے اپنا، بیوٹیفل کیا بولتے دین ہے اپنا. اب سمجھو اگر آپ شادی میں بھی گئے، آج کل کی شادی میں دیکھو، ایک تو آتے لیٹ سے، 10-11 بجے سے پہلے شادی شروع نہیں ہو رہے. اس کے بعد جیسا دستر بچھا تو ایک ریسلنگ کمپٹیشن شروع ہو جاتا. ایک دوسرے کو پہلے دستر پہ بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے کو ڈھکل لیتے، مار لیتے، تھوڑے لوگ گر بھی جاتے اس میں. تو وہ بھی اگر آپ ہے کہ سب بھوکے ہیں، بٹ ایک ہیومینٹی بھی ایک چیز رہتی. اگر اپنے اور جانوروں کے بیچ میں کچھ فرق ہے، اس چیز کو بھی اگر اپن اچھا کر سکتے تو کیوں نہیں. رک جاؤ 1 آدھا گھنٹہ، اس کے بعد کھاؤ. اور ایک چیز جو میں زیادہ تر نوٹس کرتی ہوں کہ آج کل جیا موبائل فونس آئے یا پھر کیا انٹرنیٹ آیا، سب لوگ فوٹوگرافرز بن کے ہیں. کس کے بولتے اس کے فوٹوز لینا ہے، گروپ میں ڈالنا ہے، انہوں ایسے دکھ رہے، انہوں ایسے دکھ رہے، انہوں ایسے ہو گئے، انہوں ایسے ہو گئے. اپن آخرت کے کوسی چیز میں کمپیٹ کر رہے نہیں سمجھ میں آتا. ٹھیک ہے، آیت میں اگر واپس آئے تو اس کے بعد آتا کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اللہ کے 99 نیمز ہیں، تو اللہ انہی 2 چیزوں کو کیوں چنے یہاں یہ آیت میں. عزیز کا مطلب اللہ کی پاور دکھاتا، اللہ کتنے کیپیبل ہے، کیا کر سکتے وہ دکھاتا. عزیز الغفور، غفور مطلب اللہ کتنے معاف کرنے والے ہیں. اللہ اگر آپ بھٹک بھی جائے تو پھر اگر اللہ سے آپ معافی مانگے تو پھر اللہ معاف کرنے والے ہیں. تو اللہ ایک طرف اپنی پاور دکھا رہے، ایک طرف اپنا رحم والا پارٹ دکھا رہے، اپنا فرگیونیس والا پارٹ دکھا رہے. تو یہ پہلے تو جانو اللہ کون ہے، اس کے بعد اگر غلطی ہو بھی جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگ لو.